حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دہریہ ملاح خدا کی ہستی کے منکر کو دہریہ کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، دہریہ وہ ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کچھ بھی نہیں، معاذ اللہ۔ حضرات، یہ آگے میں گفتگو بڑھاؤں اس سے پہلے آپ معاذ اللہ کو سمجھتے چلیں۔ جو بات بری محسوس ہو، دل کو ناگوار گزرے، وہ سن کر معاذ اللہ کہنا چاہیے۔ جیسے دہریہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، معاذ اللہ۔ اسی طرح کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ۔ آپ وعدہ کرتے وقت کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں کل آپ سے ضرور ملاقات کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، میں ضرور آپ کا کام کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو وعدہ کرتے وقت آپ انشاءاللہ کہیں۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، کسی کو پیمنٹ کرنا ہو، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آپ نہیں دے سکتے، اس لیے انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اسی طرح اگر چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں، اور چھینک کے جواب میں یا رحمک اللہ۔ کوئی خوبصورت چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ۔ اسی طرح کوئی بری خبر سنیں، انتقال کی خبر سنیں، صدمے کی خبر سنیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھیں۔ حضرات محترم، تو دہریہ جو خدا کی ہستی کا منکر تھا، معاذ اللہ، ان کی گفتگو یا یوں کہیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور دہریہ کی گفتگو ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک بات بتاؤ، تم جہاز راں ہو، کبھی ایسا ہوا کہ تمہارا جہاز دریا میں پھنس گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، سخت طوفان کا شکار میں ہوا، جہاز میرا غرق ہو گیا، سواری جتنے تھے سب ڈوب گئے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر تم کیسے بچ گئے؟ اس نے کہا، میں کسی طرح تیرتا ہوا ساحل کے کنارے پر پہنچا، مگر دیکھا کہ ساحل ابھی بھی مجھ سے دور ہے۔ میرے ہاتھ جو تختہ لگا تھا، جس کے سہارے میں کسی طرح پہنچا تھا، مگر ساحل بھی دور تھا اور وہ تختہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تختہ چھوٹ گیا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا تمہیں یہ احساس تھا جب تم ڈوب رہے تھے کہ ابھی بھی اگر کوئی مجھ کو بچانا چاہے تو میں بچ سکتا ہوں، میں بچ جاؤں گا؟ اس نے کہا، ہاں، یہ احساس تو میرے دل میں تھا۔ تختہ جب میرے ہاتھ سے چھوٹا اور ساحل تھوڑی دور پہ ابھی ساحل تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی بھی اگر کوئی مجھ کو بچانا چاہے تو میں بچ سکتا ہوں۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں جو یہ خیال گزر رہا تھا کہ ابھی جو کوئی مجھے بچانا چاہے تو میں بچ سکتا ہوں، تو یہ جو خیال تمہارے دل میں تھا، جس کے بارے میں تم کو خیال آ رہا تھا، اسی ذات کا نام خدا ہے۔ اسی ذات بابرکت کا نام خدا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دہریہ ہوش میں آیا اور کہا، حضور توبہ کرتا ہوں، خدا کی ہستی کا جو میں منکر رہا تا عمر، لیکن آپ سے گفتگو ہونے کے بعد میرے عقل پر جتنے پردے پڑے تھے سب حجابات اٹھ گئے ہیں، لہٰذا میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان بنا لیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو پھر پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دہریہ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرات محترم، یہاں سے ہمیں جو میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم
جب بھی مصیبت میں پریشانی میں گھر جاتے ہیں، جب ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا ہے، اس وقت جسے ہم پکارتے ہیں وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ جب پوری دنیا کام نہیں آتی ہے تب ہمارا رب، ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار ہمارا کام آتا ہے۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں اور رب کی بارگاہ میں حاضری لگائیں۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، عبادت و ریاضت کریں، نماز کی پابندی کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ یہ حسن فانی ہے، کیوں کر غرور آتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک دن ضرور آتا ہے، کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ اور سواری 2 قدم کے واسطے ڈھونڈا نہیں کرتے، ذرا سی دور جانے کے لیے رکشہ نہیں کرتے، خدا کے فضل سے وہ صحت مند رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کبھی یوگا نہیں کرتے۔